آج کل یہ جو ناتخوانیاں ہو رہی ہیں خصوصاً یہ کام عورتوں میں زیادہ ہے. آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے سن رہے ہیں، آپ سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے تو روکنا آپ پر لازم ہے. آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ سے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. آج کل اب دلیل کیا دی جاتی ہے کہ جب سرکار ہجرت کر کے گئے تو بچیوں نے بجایا تھا. وہ پہلی بات تو نابالغ بچیاں تھیں، شریعت کا حکم ان پر لاگو نہیں ہے. دوسری بات، وہ اسلام کا شروع تھا، سرکار نے منع نہیں کیا تھا. پھر اس کے بعد دف عربی زبان کا لفظ ہے، آپ اس کا معنی اردو میں کنورٹ کریں. ہر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کوئی نہ کوئی اردو میں تو بنتا ہوتا ہے نا. تو یہ دف کا اردو میں معنی بے سری آواز، بے سری آواز. یعنی دف اس وقت اس طرح بجایا جاتا تھا کہ کوئی ترتیب نہیں ہوتی تھی، بس ایسے ایسے ہاتھ مارتے جاتے تھے، ترتیب نہیں تھی. آج کل تو باقاعدہ اس کو جس طرح ڈھول اور طبلہ بجایا جاتا ہے اس طرح یہ دف بجاتے ہیں. اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ قوالی ہو رہی ہے یا نعت پڑھی جا رہی ہے. یہ انداز منع ہے. ایسا کرنا سرکار کی محبت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے. اس کو علماء نے منع کیا. اور پھر وہ بجانے والی نابالغ بچیاں تھیں. اور آج جتنی بھی محافل ہوتی ہیں ان میں ساری وہ عورتیں ہوتی ہیں، پھر ان کی آواز باہر گلی میں جا رہی ہے. عورتوں کی ایسی محافل قائم کرنا کہ جہاں عورتوں کی آواز نہ محرم مردوں تک پہنچے، ایسی محفل بھی انعقاد کرنا جائز نہیں ہے. عورتوں کی ایسی محفل منعقد کرنا جائز نہیں ہے کہ جہاں عورتوں کی آواز نہ محرم مردوں تک باہر پہنچتی ہو. پھر اس کے بعد ایک اور اہم، ہمارے گاؤں میں یہ بات بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے. عورتوں کی محفل ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، ٹولیاں بنی ہوئی ہیں. وہ اپنے سپیکر ساتھ اٹھا کر لے آتی ہیں، دف لے آتی ہیں، اور پھر سپیکر پر عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، عورتوں سے مخاطب ہے قرآن کہ اپنا پاؤں بھی زمین پر زور سے نہ مارو کہ کہیں تمہارے زیور کی آواز باہر غیر محرم نہ سن لے. وہ عورت سپیکر پر نعت پڑھ رہی ہے تو یہ ثواب کا کام ہے. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. سرکار نے فرمایا قرب قیامت میں ایسی نیکیاں ہوں گی جن کے آڑ میں گناہ کیے جا رہے ہوں گے. ایسے گناہ تلاش کرو جو نیکیوں کے نام پر کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایسے گناہ ہیں جن کو نیکیوں کا نام دیا جا رہا ہے. عورتیں نعت پڑھنا عبادت ہے. عورت پڑھے نعت اپنے گھر میں اندر بیٹھ کے پڑھے، یا ایسی جگہ پر پڑھے جہاں محرم سن سکتے ہوں، عورتیں سن سکتی ہوں، نہ محرم نہ سنیں، وہاں بیٹھ کر پڑھیں، سرکار سے محبت کا اظہار کریں. ضروری تو نہیں کہ محبت اسی وقت ظاہر ہوگی کہ جب سپیکر پر نعت پڑھی جائے گی. عورتوں میں بیٹھ کر جب باہر مرد سن رہے ہوں تو پھر پڑھی جائے تو پھر محبت کا پتہ چلتا ہے. پھر یہ ٹولیاں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ ٹولیاں باقاعدہ طور پر محفلوں میں مدعو کی جاتی ہیں. صدا بھیجا جاتا ہے بھی تساں سنے کار محفل تے آونا ہے، آ کے تساں نعتاں پڑھنی اور بیان کرنا ہے. پھر وہ کیا کرتی ہیں، فیس رکھی ہوئی ہے. نعت پڑھنے والی ہیں اس نے اپنی فیس رکھی ہوئی ہے، 4000 روپیہ لیسن پھر محفل جا. بیان کرنے والی نے اپنی فیس رکھی ہوئی ہے، 4000 روپیہ لیسن جناب. اساں نے بھی کار بچے ہیں، اسی بھی کار بار چھوڑ کے آمنی ہوں. یہ کاروبار ہے، عبادت نہیں ہے. سرکار کی ثنا خوانی، سرکار کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے. یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ سرکار کا تذکرہ کیا جائے، سرکار کے اوصاف بیان کیے جائیں. اور عبادت پر اجرت لینا یہ منع ہے، جائز نہیں ہے. ہاں کچھ صورتیں ایسی ہیں جن پر شریعت اجازت دیتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایسے علماء کرام جنہوں نے اپنے آپ کو شریعت کے لیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، ان کو اجرت اس بات پر دی جائے کیونکہ انہوں نے اپنی کمائی کا ذریعہ اور کوئی نہیں رکھا. انہوں نے فقط اور فقط دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. اور اگر سارے علماء
دین کا کام کرنا چھوڑ دیں اور اپنی معاشی معاملات میں پھنس جائیں تو نہ نمازیں پڑھانے والا کو بچے گا، نہ لوگوں کو نماز کی تلقین کرنے والا کو بچے گا، سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے۔ تو اس لیے شریعت نے اجازت دی کہ وہ علماء کرام جو اپنے آپ واقعی مخلص علماء کرام، دیہڑی باز علماء نہیں جو دیہڑیاں لگانے کے لیے اس ربیع الاول آتا ہے تو سنی بن جاتے ہیں، محرم آتا ہے تو کچھ اور ہی بن جاتے ہیں، وہ نہیں، وہ علماء کرام جو واقعی مخلص دین کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اٹیچ ہوں اور دن رات سال کا کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، وہ دین کا کام کرنے والے ہوں، ان کے لیے شریعت نے رخصت رکھی ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ لیکن یہ جو آج کل عورتوں میں اور بعض جگہ مردوں میں بھی، عورتوں میں یہ کام زیادہ کاروبار بن چکا ہے، اگر آپ کے گھروں میں بھی ایسا ہے تو اس کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ضروری نہیں کہ پیسے دے کر اسپیکر پر نعت پڑھائیں گے تو سرکار قبول کریں گے، بلکہ ایسی محفلیں سرکار کی بارگاہ میں رد ہیں کہ جو شریعت کی حکم عدولی اور شریعت کی مخالفت کر کے کی جا رہی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری آوازوں کو نہیں، تمہارے خرچے کو نہیں دیکھتے، وہ تمہارے اخلاص کو دیکھتے ہیں کہ کون اخلاص کے ساتھ میری محبت میں ڈوب کر میرا نام لے رہا ہے۔ تو اگر محفل میلاد قائم کرنی ہے تو آپ کریں، لیکن شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور یہ جو پروفیشنل، میں تو ان کو نعت پڑھنے والیاں نہیں کہتا، میں ان کو گانے والیاں کہتا ہوں۔ آپ کبھی ان کے انداز دیکھیں، اسپیکر رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ باقاعدہ ہاتھوں کے ساتھ وہ ڈانس بھی ہو رہا ہے، مجمع کو وہ کہتا ہے پنجابی مچھرانے واسطی، وہ ایسے ہاتھوں کے ساتھ اشارے اور پورا ساتھ وہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے کام جو شریعت کی حکم عدولی کر کے کیے جائیں، شریعت کی مخالفت کر کے کیے جا رہے ہیں، چاہے ان کو آپ محفل نعت کا نام دیں، چاہے آپ اس کو محبت کا نام دیں، جائز نہیں ہے۔ جو کام جائز نہیں ہے ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے جائز نہیں، چاہے وہ مخالفت کرتا ہے تو کرے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم شریعت کا نام لینے والے ہیں اور ہمیشہ اسی کا علم بلند رکھیں گے۔ اور آپ نے محفل کروانی، آپ مردوں کی محفل کروا لیں، برکت کے لیے کروانی، آپ گھر میں مردوں کی محفل کروا لیں۔ اگر عورتوں کی کرنی ہے، مجبوری ہے بہت زیادہ، تو پھر شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھیں، گھر کے اندر محفل قائم کریں اور عورتوں کی آواز باہر مردوں میں نہ آئے، اسپیکر نہ لگائیں، دف نہ بجائیں، محبت کے ساتھ سرکار کا۔ اگر کسی کے چلو جی یہ بھی مان لیا جو اور وہ نعتاں پڑھنے والی لبنی نہیں تو پھر کس میں بلائیے، نعتاں دے پڑھنی ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ سر کے ساتھ نعت پڑھیں گے تو وہ محفل قبول ہوگی۔ آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے وضو کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا شروع کر دیں، تسبیح لیں، درود پڑھنا شروع کر دیں۔ اور درود ایسی عبادت ہے جس کو کبھی بھی رد نہیں کیا جاتا، وہ نبی کی بارگاہ میں ہمیشہ قبول ہی قبول ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو ایسے طریقوں کو ہم نے اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دین پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ تمہارا دین، یہ تمہارا مسلک۔ تو ہمیشہ جب دودھ میں ایک قطرہ بھی ناپاکی کا آ جائے نا تو وہ سارے دودھ کو گندا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا اسلام، ہمارا دین صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے، اس کو گندا کرنے والوں کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے، یا ان کی اصلاح کریں، اگر وہ اصلاح کو قبول نہیں کرتے ان کا بائیکاٹ کریں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں جو مرضی کرتے رہیں، ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اس بات کی تلقین بھی کریں گے اور جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے آپ اس کو روکنے میں مدد بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔